الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا وزر له ولا معين له ولا معين له ولا زد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا سيد سعادتنا سيدنا سيد رياضاتنا سيدنا سيد إماماتنا نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हुजूर आए तो सिवले आफरीश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया
سبحان اللہ حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرا گیتا دھم دھام پورا چچام جبریل غلام بلغ اولاد کمالی دھما پیام الکات ہو کے لگے فلکات آیا گیا پلکات کشف جدا بجمالی سہرے در پہ جو آیا سہیب سلمان بلال رضوان اللہ سہرے در پہ جو آیا آیا خالی جھولی بھر گیا پرجوش سگدار گیا حسنت زمین خصالی ابو جہل ہاتھ چکر کر پا آنکھیں دس عرضی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں چکول پہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی رمل رمال محمد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی قبر محمد اللہم صلی علی عزت محمد صلی علی صورت محمد صلی علی سیرت محمد صلی علی کتف محمد وجہ محمد صلی علی ذات محمد صلی علی عزت محمد صلی علی جمال محمد اللہم صلی علی کمال محمد اللہم صلی علی جمیل محمد اللہم صلی علی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آواز تیز کریں آپ اسی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سٹی کراچی کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت کانفرنس سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے
دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے وہ وہاں بول رہے ہیں مولانا، اس پروگرام کا انعقاد و انتظام و اہتمام فرمایا ہے، دعا ہے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا ثمرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اس ذکر اور تذکرے کو محدود کر دیتے ہیں۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ادنا کا طالب علم کی حیثیت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا ذکر اور تذکرہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک محدود نہیں ہے۔ میرے محبوب کا تذکرہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا رفعت والا ہے کہ ابھی میرا محبوب دنیا میں تشریف نہ لایا تھا تو اللہ نے میرے محمد کا تذکرہ اور ذکر پہلے سے کر اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں یہ بات دلائل کی دنیا میں کروں گا، اپنی طرف سے نہیں۔ میرے محبوب کا ذکر اور تذکرہ میں دوبارہ وہی الفاظ دہراتا ہوں، یکم ربیع الاول سے لے کر 12 تک محدود سارے بولے نہیں۔ قرآن مقدس کی ترجمہ دیکھیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کرے، برگردانی کرے تو قرآن بولتا ہے کبھی میرے محبوب کا تذکرہ عالم ارواح میں ہے، کبھی میرے محبوب کا تذکرہ ابراہیم کی دعاؤں میں ہے، کبھی میرے محبوب کا تذکرہ جناب عیسیٰ کی بشارتوں میں ہے، کبھی میرے نبی کا تذکرہ تورات کے صحیفوں میں آتا ہے، کبھی میرے نبی کا تذکرہ انجیل کے اندر آتا ہے، کبھی میرے محبوب کا تذکرہ حضرت اماں آمنہ کے ہاتھ میں آتا ہے، کبھی میرے نبی کا تذکرہ ایسا بلند اور مرتبے والا نظر آتا ہے کہ کراچی کے روشوں ضمیروں میں میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں ہے، اللہ نے میرے محمد کے تذکرے پہ اس لیے تو عمر بن فارس عرب کی دھرتی پہ رہنے والا ایک شاعر ہے، قلم جیب سے نکالتا ہے، دفتر کھولتا ہے، کچھ لکھنے لگتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا عمر بن فارس لکھنے لگا ہے، بندہ جاتا ہے قرآن مقدس کا نسخہ اٹھاتا ہے، انشاءاللہ جھولیں گے
عمرو بن فارس کی گود میں رکھتا ہے. عمرو بن فارس قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا ہے. پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے جب والناس کی سین تک پہنچتا ہے، وہی دفتر جو کھولا تھا، قلم جو جیب سے نکالا تھا، بند کرتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمرو بن فارس. عمرو بن فارس پہلے کچھ تو لکھنے لگا تھا، اب تو قلم بند کرتا ہے، دفتر بند کرتا ہے. خیر تو ہے، بس سائل کا سوال آتا ہے. کراچی کے روشن ضمیروں عمرو بن فارس جھومنے لگتا ہے. میں پنجابی میں وہ جملہ کہتا ہوں، اکھاں وچوں اتھرو نے تے عمرو بن فارس بولن لگا تے آتا ہے ارا کل مدح فی النبی مکسرا. ارا کل مدح فی النبی مکسرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُسْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ فَعَلَىٰ تَفَنُّنِ وَاصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفْ. والا سائل کراچی دے روشن ضمیروں توجہ کرائے. اللہ والا کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المسنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. میں قرآن مقدس کو کھولنے لگاؤ. میں الحمد حمزے سے شروع کیا ہے، قرآن دیکھتا گیا ہوں، قرآن پڑھتا گیا ہوں. او دنیا والوں، سائل سوال کرنے والا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. میں قرآن مقدس کو میں نے کھولا ہے، محمد کے چہرے کو دیکھا، محمد کے ہونٹوں کو دیکھا، محمد کی ہائے لسان کو دیکھا، سونے محمد کی زلفوں کو دیکھا، محمد کے اداؤں کو دیکھا. دنیا والوں، میں کیوں نہ کہوں میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے سینے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے لبوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے چلنے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی ہجرت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے معراج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے رواج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی صورت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ قرآن کرے. او دنیا والوں، قرآن پڑھتا گیا، دیکھتا گیا. اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے. میں دیکھتا گیا ہوں، قرآن بولتا گیا ہے. وجوہات چہرے والا، واللیل دیا زلفا والا، طہاد تاج والا، یاسین سے شہر والا، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا. قرآن بولتا ہے اور قرآن مجھے بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. میں دیکھتا ہوں میرا نبی ہائے آسمانوں پہ جائے، قرآن بولے، معراج کا تذکرہ قرآن کرے، ہجرت کا تذکرہ قرآن کرے. توجہ میری
طرف کراچی کے روشن ضمیروں ابر ابن خالد کہنا کیا چاہتا ہے؟ ابر ابن خالد کہتا ہے جس ذات کی تعریف خود اللہ آپ کرے، ابر ابن خالد کی وہاں کیا جرأت ہے؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہائے بڑی پیاری بات آئی ہے، میں نے شروع میں کہا اور دنیا والوں میں نبی کا تذکرہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 تک موجود نہیں ہے، پر نبی کے تذکرے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے۔ قرآن میرے سامنے عالم ارواح میں اللہ نے 2 وعدے لیے ہیں۔ قرآن مجھے بتاتا ہے ایک وعدہ اللہ نے رب کی اپنے ربوبیت کا دنیا سے لیا ہے، سارے لوگوں سے لیا ہے، عالم ارواح میں سارے لوگ جو ہیں اللہ 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 نے تمام روحوں سے وعدہ لیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظہورہم وذریتہم۔ رب کا قرآن بولنے لگا ہے، چلتے چلتے موضوع کی بات کرو۔ اللہ نے پوچھا ہے اور میرے بندیوں مینوں دسو مجھے بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں کی روحیں فلک زبان جواب دینے لگے قالوا بلی۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ساؤنڈ پنجاب سپیکر نے چلانا نہیں، یہ تو ہونے لگ سکے تھا، آواز کھول یار، بڑے بڑے سپیکر تو رکھے ہیں، کچھ ایک شادی والی بات آ گئی، چھوٹے قد والی اور بڑے قد والی۔ مولانا فاروق صاحب توجہ میری طرف، میرے اللہ نے عالم ارواح میں کتنے وعدے لیے؟ سارے بولیں گے کتنے؟ 2۔ قرآن کہتا ہے رب کی ربوبیت کا وعدہ لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی توجہ میری طرف، سب نے جواب دیا مولا تو ہی ہے مشکل کشا، تو ہی ہے حاجت روا، تو ہی ہے اللہ پالنے والا۔ رب کا مانا ہوتا ہے پالنے والا۔ آئیے ذمن میں بات آئی رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جو پوچھا الست بربکم، قرآن بھی بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن بھی بولتا ہے قل اعوذ برب الناس، شروع میں بھی لفظ رب ہے، اینڈ کے اور آخر کے اندر بھی رب ہے۔ توجہ میرے والے، رب کہتے کس کو ہے؟ رب کیا ہے؟ آواز آنے لگی دنیا والوں، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے پھر پرورش کرے، کرتے کرتے توجہ میری طرف منزل تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، آئیے اشاعت توحید رسول اللہ کا اپنا سا طالب علم ہو، آئیے بات قرآن سے کرتے ہیں۔ کیا مانا ہے؟ آواز آنے لگی ہے بندہ تیرا وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میری طرف کراچی کے روشن ضمیروں، آج میں آپ کو رب بھی بتاتا چلوں رب کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا بندہ تیرا نام و نشان نہیں تھا، تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، ہائے میں نے تجھے بنایا، اللہ کیسے بنایا؟ سجدی مٹی سے بنایا، میں نے گندے کپڑے کو اٹھایا، اللہ قربان جاؤ تیری کاریگری پہ قربان جاؤ۔ او دنیا والو بندہ کوئی بھی کاریگر کسی چیز پہ کاریگری کر سکتا ہے، لیکن پانی پہ کاریگری کوئی نہیں
کر سکتا، یہ رب ہے جس نے ایک قطرے کو اٹھایا ہے۔ 18 پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، پہلا رکوع ہے۔ توجہ میرے وال، رب کا قرآن کہتا ہے اسی قطرے کو میں نے اٹھایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ ترجمے پہ غور کیجیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا گندے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد چمڑا چڑھایا، چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں کے پیٹ میں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اسے رب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ آج سپیکر ساتھ دیتا، خدا کی قسم توجہ آپ کی ادھر حیران ہو جائیں گے۔ یہاں مولانا عزیزی صاحب نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے آپ کی توجہ میری طرف۔ اللہ ہائے قربان جاؤں، ادھر دیکھیے گا، اماں کے پیٹ کے اندر ہے، قرآن کہتا ہے وہ دنیا والا وہ میرا بندہ ایک اندھیرا نہیں، 2 نہیں ہے، قربان جاؤں 3 اندھیروں کے اندر ماں نے بنایا، کاریگری کی ہے، انتظام کیا ہے، کھلایا بھی پلایا بھی۔ اللہ کیسے کھلایا کیسے پلایا، کراچی والوں توجہ میری طرف قربان جاؤ۔ ہائے اللہ نے پردے کے اندر تجھے بند کر دیا ہے اماں کی ناف سے، ہائے تیرے ناف کے ساتھ، ہائے اس آنکھ کے ساتھ ایک ایکسٹرا نالی کا انتظام کیا ہے جو تیری ناف کے اندر میرے رب نے جوڑ دیا ہے۔ قربان جاؤ قربان جاؤ قربان جاؤ۔ آواز آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹری صاحبہ کہتی ہیں اماں کھایا کر پیا کر، کھاتی تو ہے غذا وہ تیرے بچے کو ملے گی۔ کیا مانا کیا مطلب؟ کھاتی ماں ہے غذا بچے کو ملتی ہے، پیتی ماں ہے غذا بچے کو ملتی ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں اماں کھایا کر، اماں پیا کر۔ قربان جاؤ اللہ تیرے رزق پہنچانے کے اوپر، قربان جاؤ اللہ تیرے کاریگری کے اوپر، قربان جاؤ اللہ تیرے پالنے کے اوپر۔ اماں کے پیٹ کے اندر رب نے کیسے پالا ہے، اماں کے پیٹ کے اندر رب نے روزی کیسے پہنچائی ہے، اماں کے پیٹ کے اندر رب نے کیسے پالا ہے۔ تیرے ناک سے ایک ایکسٹرا اضافی نالی کو جوڑ دیا ہے، اماں کھا رہی ہے غذا تجھے مل رہی ہے، اماں پی رہی ہے غذا تجھے مل رہی ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله۔ اب دنیا پہ آتا ہے کہتا ہے وہ دیکھ، کتنی جب کی بات ہے، جب دنیا پہ آتا ہے کہتا ہے عبداللہ غازی دیتا ہے، دنیا پہ آیا ہے کہتا ہے وہ برکتیں دیتا ہے، دنیا پہ آیا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ آواز آتی ہے میرا بندہ میری پہچان کر، جس رب نے اماں کے پیٹ کے اندر تجھے کھلایا، ادھر دیکھیے گا، جس رب نے اماں کے پیٹ کے اندر تجھے پلایا ہے، آئے وہی بتانا چاہتا ہے فتبارک اللہ، برکت دینے والا کون ہے، نازل کرنے والا کون ہے۔ توجہ میرے والے، 9 مہینے پورے ہونے ہوں گے، 10واں مہینہ شروع ہونے لگا ہے، آئے دن پورے ہو گئے، ادھر دیکھیں، توجہ میری طرف چھوڑ دیں ان کو، میری طرف توجہ کریں۔ تو وقت پورا ہوا، ٹائم پورا ہوا، تو دنیا میں آیا ہے، آئے رونے لگا ہے، آہو بکا کرنے لگا ہے، چلانے لگا ہے، بھاڑ بھاڑ کرنے لگا ہے، غذا نہیں مل رہی، تیرا پیٹ نہیں بھر رہا، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ آواز آتی ہے بندہ گھبرانا، رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، گھبرانا کوئی نہیں ہے۔ ایک رات تجھ سے لیا گیا ہے، اماں کی چھاتی کے اندر رب محمد نے جو نہریں جاری کر دی ہے، ہائے ہائے
ایک رات اس سے لیا گیا، اماں کی چھاتی کے اندر رب نے دو نہریں چلا دی ہے، کبھی ادھر پیتا ہے کبھی ادھر پیتا ہے، پرورش ہونے لگی ہے۔ چلو اس میں بھی قرآن کی آیت آئے تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ اکبر، سورہ احقاف ہے، 36واں پارہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ نوجوانا، ادھر ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں، ماں نے تجھے کھلایا ہے، ماں نے تجھے پلایا ہے، آئے پوری پرورش ماں نے کی ہے۔ قربان جاؤ جب تو بڑا ہو گیا ہے، آئے بڑا ہو گیا ہے، چودھری بن گیا، جان بن گیا، خان بن گیا، اب تو ماں کی قدر ہی نہیں کرتا، تو کہتا ہے تو کون ہے، تو کون ہے؟ نہ میرا نوجوان بھائی، ماں کی عزت کیا کر، باپ کی عزت کیا کر، جس ماں نے تجھے کھلایا، جس ماں نے پلایا، آئے 9 مہینے تجھے اٹھایا، وضع حمل کی تکلیف کو بھی رب کے قرآن نے بیان کیا، دودھ پلانے والی عرصے کو مدت کو بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی، حقوق والدین پر موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ توجہ میرے وال 2 سال 1.5 سال ہونے لگا، نانی آ گئی ہے، دادی آ گئی ہے، خالہ آ گئی ہے، کبھی کرواہٹ لگا رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، دودھ چھڑایا جا رہا ہے۔ یہ بوڑھے بزرگ بیٹھے سمجھیں گے بات کو، آپ بھی سمجھیں گے، دودھ چھڑایا جا رہا ہے، ہولی طریقے ہو رہے ہیں، پنیر لگاؤ، کامل لگاؤ، پیاز کی بلیک چیز لگاؤ، تو دیکھتا ہے پیچھے بھاگ جاتا ہے، دیکھتا ہے پیچھے ہوتا ہے۔ توجہ، وہی تیری ادائیں پھر شروع ہو گئی، کیونکہ والی رونے والی آہ پکا کر رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے روتا ہے، ادھر دیکھتا ہے روتا ہے، آواز آنے لگی ہے وہ بندہ گھبرانا رب میں۔ مزہ نہیں آیا؟ میرا بندہ گھبرانا رب میں ہو، پڑھنے والا میں ہو، اگر ایک رات سے لیا تھا 2 راتیں دی، ہر 2 لہریں دی تھی، وہ بھی ختم، میرا بندہ گھبرانا۔ آئیے اس میں بھی قرآن مقدس کی آیت پڑھے، ایمان تازہ ہو جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا وَسَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ میرا بندہ دیکھتا نہیں ہے، ترجمہ میں پنجابی میں کروں گا، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب لالو سکیتا رب رحمان ساری مخلوق داؤ رکھتا دھیان ہے، سب لالو سکیتا رب رحمان ساری مخلوق داؤ رکھتا دھیان ہے۔ کالی مچ کھاندی مت سوا سوا کھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون دے بہائے، بچڑے چٹا جد پیوے انسان انسان، سب نالو سکیتا رب رحمان ساری مخلوق داؤ رکھتا دھیان، سب نالو سکیتا رب رحمان سارے مخلوق داؤ رکھتا دھیان۔ کالی مچ کھادی مت سوا سوا کھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون دے بہائے، بچڑے چٹا جد پیوے انسان سارے مخلوق داؤ رکھتا دھیان۔ دانا دانا مٹی سٹ کے رہندے ہو، تپ کے اناج دیاں بوریاں بھرندے ہو، جات میرے کتھے ہو نہ گھمانے سارے مخلوق داؤ رکھتا دھیان۔ سب نالو سکیتا رب رحمان سارے مخلوق داؤ رکھتا دھیان، ساری مخلوق داؤ رکھتا دھیان۔ آواز آنے لگی ہے ایک رات ہو لیا ہے، اماں کی چھاتی کے اندر تو نہریں چلائی تھی، اب یہ دودھ چھڑایا گیا
میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ رب میں ہو رب کا معنی یہی ہوتا ہے پالنے والا میں پالن والا ہو میرا بندہ دیکھتا نہیں ہے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین چار نہریں چلا دیے توجہ میری طرف 2 سال کی عمر سے بڑھنے لگا ہائے گائے کا دودھ پینے لگا بکری کا دودھ پینے لگا بھینس کا دودھ پینے لگا ادھر دودھ پلایا جا رہا ہے ادھر اندر اللہ نے ایک عجیب مشین نصب کر دیا یہ تیرے دانت آ رہے ہیں یہاں سے تو کھانے لگا ہے پینے لگا ہے آئیے توجہ بات نہ رہ جائے رب کس کو کہتے ہیں ادھر سے بنایا یہاں تک دودھ دیا پھر تیری حال نے انتظام کیا تیرا بچپن آیا تیرا لڑکپن آیا تیری جوانی آئی اب تو بوڑھا ہو گیا ہے یہاں تک جس نے تجھے پہنچایا ہے اسے رب کہتے ہیں رب اسے کیا کہتے ہیں سارے بولے اسے کیا کہتے ہیں یہ لفظ بولیں گے تو میں سمیٹوں گا اپنے موضوع پہ آؤں گا اسے کیا کہتے ہیں اس لیے تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری فوز اللہ دنیا نے خوبیاں اس دنیا نے ہائے جو رب ہے عالمین کا پالنے والا ہے عالمین عالم کی جمع ہے توجہ میری طرف قربان جانا فرمایا اس جہان کے اندر جتنی مخلوقیں ہائے پرندے چرندے ہیں جتنی مخلوقیں سنتے رہتے ہیں 18,000 سے یا اوپر مخلوق ہے ساری مخلوقوں کو دیتا بھی ہے پہنچاتا بھی ہے آخر اللہ والا منگے کوئی نہ روزی سب لوگ پوچھے ہے رب کبھی کسے نوے بکھا نہ سنے دا منگے کوئی نہ روزی منگے سب لوگ پوچھے ہے رب کبھی کسے نوے بکھا نہ سنے دا ہے آئے قربان جاؤں دلائل کے انبار ہے لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں آئے اللہ کا پیغمبر ہے سلیمان نبی ہے رب کی دربار میں التجا کر رہا ہے اللہ تیری مخلوق کو مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں کھانا کھلانا چاہتا ہوں آواز آئی میرا پیغمبر تو نہیں کر سکتا مختصر آ کر بات مانی گئی آئے سنی گئی ہے مچھلی آئی ہے قربان جاؤں لمبے دسترخوان ہے 2 مہینے کی مسافت ہے ایک مچھلی آئی شروع کیا کھانا کھانے لگی کھاتے کھاتے وہ پورا دسترخوان کھا بیٹھی اللہ کا پیغمبر کہتا ہے بھائی اتنا کھا دی گئی ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے مچھلی کہتی ہے اللہ کا پیغمبر قسم اس ذات کی جس نے مجھے بنایا ہے میں یوں کہتا ہوں اس نے کہا ہوگا اے اللہ کا پیغمبر جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ اس کا ڈبل مجھے کھلاتا ہے ڈبل مجھے کھلاتا میرا بندہ میرا رب الستو بربکم کیا میں تیرا رب نہیں ہوں سارے ادھر جواب دے کے آئے ہیں میں بھی تو بھی مرد بھی عورتیں بھی امیر بھی غریب بھی بادشاہ بھی آیا بھی عالم بھی جاہل بھی قاری بھی مفتی بھی چودھری بھی جان بھی پیر بھی تقی نشین مرشد بھی ساروں کا آلو بلا مولا تو ہے دنیا میں آیا ہے اسی رب کا دروازہ چھوڑ کر کبھی کہاں دربار پہ جاتا ہے کبھی تیری زمین کہاں جھکتی ہے پھر اللہ نے وعدہ یاد دلایا یہ بھی اپنی طرف سے نہیں اشاعت توحید کا طالب علم قرآن پڑھ کے سنائے گا آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقنا اگر آپ کی توجہ تو وہی بات آ گئی جو میں نے شروع میں کی تھی اللہ نے بنایا ہے یہاں بھی وہی الفاظ ہے الذی خلقنا وہی بنانے والا ہے اللہ صرف اسے بنایا ہے
والذین من قبلکم والذین من قبلکم والا جو جملہ ہے یہ تجھے بنایا، تیرے ابا کو بنایا، دادا کو بنایا، بناتے 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 قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ پیچھے لے چلی ہے حضرت آدم کو بھی اللہ نے بنایا، نوح کو بھی بنایا، ابراہیم کو بنایا۔ آئیے ربنا قرآن کہتا ہے الذی خلقک، کیا ہو گیا بندہ؟ آج کون سی چیز تجھے دھوکے لے گئی ہے؟ اب اسی رب کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے مارے۔ اللہ نے، آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، پیٹ کے اندر انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو دنیا میں آیا، شادی ہوئی، 2 سال بیتے، ہوئے بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، جولی اولاد کی خالی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی کہاں کبھی کہاں، ٹکرے مار مار کے اللہ والا کہتا ہے پھر مجھے وہی بات یاد آ گئی، جن مخلوقوں کو اللہ نے بنایا 18,000 کم بیش، وہ تو کسی دربار کو پھیرا نہیں دیا، وہ بندہ تجھے کیا ہو گیا؟ پھر شاعر کہتا ہے کوئی پیاری بات آ گئی، بچے کون ہے گا لاٹر دی نال کتارا، بچے کون ہے دیندہ لاٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر تے دیوے بالے، بچے مل گئے بے شمارا، دریا دے دنیا مچھیاں، بچے جڑ جڑ کرن بہارا، حیوان پمنگتے رب رخا کی، در در کرے پکارے 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 پکارے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ یہ سپیکر نے نہیں سمجھایا۔ ابھی ربیع الاول ہمارا شروع ہے، اس بندے نے آج سے زیادہ بکھا، کبھی مرغی کو دیکھا ہے کٹ کٹ کرتی کہیں کہیں، کبھی بکری کو، کبھی بھینس کو، چڑیا کو، پرندے کو، چرندے کو، کبھی انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو دیکھا ہے کہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازوں کو ٹکرے مار رہی ہو، کوئی اور مخلوق نہیں جاتی؟ تو بندہ تجھے کیا ہو گیا؟ آجا میری پہچان کر لے، اسی کے در کے سامنے اسی سے اسی کا دروازہ کھٹا، جس ذات کے ساتھ اندر وعدہ کر کے آیا ہے مولا مولا۔ بس آئیے موضوع پہ آتا ہوں، کیونکہ اشاعت توحید و سنت کا سٹیج ہو اور یہ مجمع بھی ہو اور اللہ کی توحید بیان نہ ہو، یہ کتمان حق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی توحید بیان نہ ہو۔ آئیے دوسرے وعدے اور میثاق پہ آتا ہوں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا اللہ نے کتنے وعدے دیے؟ سارے بولے کتنے؟ رب کی ربوبیت کا وعدہ۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں، اب اللہ نے میرے محبوب کی نبوت کا وعدہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
بولو اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے، آئے آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یوسف عزیز ہے، جناب ایوب ہے، جناب زکریا ہے، جناب یوشع ہے، کئی ہزار نبیوں کی روحیں اللہ نے وعدہ لیا میرے نبیوں میرے پیغمبروں جی پرور جی مولا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، آپ کے پاس کتاب ہوئے حکمت ہوئے نبوت ہوئے، کیا مانا میں عام لفظ بولوں تاکہ سمجھ آ جائے، موسیٰ کلیم اللہ جی مولا میرے پاس تورات ہوئے نبوت ہوئے، عیسیٰ نبی مولا تیرے پاس انجیل ہوئے نبوت ہوئے حکمت ہوئے، داؤد خلیفۃ اللہ جی میرا مولا تیرے پاس زبور ہوئے کتابیں ہوئے حکمت ہوئے، جناب ابراہیم جناب جی مولا آپ کے پاس صحیفے ہو سب کو تو ادھر دیکھیے گا، نبی نبوت بھی ہو حکمت بھی ہو کتاب بھی ہو، ثم جاءکم رسول آ جائے میرا کملی والا سونا محمد رسول دور سے سبحان اللہ. جب حضور کا نام یسن گرامی آئے محبت سے کہا کریں صلی اللہ زور سے بتایا آپ کو، جب نام یسن گرامی آئے درود واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ پہ پتھر لگتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اور درود کا منکر تو کافر ہے، اور اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح اللہ کے قرآن نے کہا عربی محمد کی مٹھڑی زبان جب حضور کا نام آئے میرے نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ آ جائے رسول عظمت والا رسول، شان والا میرا نبی، مقام والا میرا نبی، مرتبے والا میرا نبی، میری جماعت میرے اکابرین کا عقیدہ ہو دنیا والوں، ایک پاسوں پوری تعداد ہو گئے، ایک پاسوں آمنہ دجل یتیم صحبہ محمد کریم ہو گئے، ہمارا ایمان ہے پورا جہان تھلے عربی محمد جوان بلے. چلو اردو میں کہتا ہوں میرے نبی کا شان سب سے سارے بولے میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی بلندی، میرے نبی کی رفعت اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین ہے، وہ ذل جلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، توجہ میری طرف، وہ رب ہے یہ شاہ شرب ہے، اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے، اس کا حکم ہے اس کا طریقہ ہے، اس کا قرآن ہے اس کی حکمت ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے، توجہ میری طرف، وہ رب ہے یہ شاہ شرب ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے، وہ احد ہے اور یہ اہم ہے، اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے باہر کارے حقیقت کل ہو پہلی کہاں تو جانے تو اللہ سمجھ لم یلد یا لم یولد باہر کا تصویر لم یکن حافظ تیرا لا صلہ قرب وہ احد ہے یہ آمد ہے، توجہ وہ چاہتا ہے یہ مانگنے والا ہے، وہ بلاتا ہے یہ جاتا ہے، اس کا راج ہے اس کا رواج ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا ہو، ایسے نہیں ہے،
بلکہ کہوں میں سرائکی کی بلاک سوتا کے مزہ دیا اللہ کنو ہٹے تو پورے جہان کنو بات میرے نبی کا شان رب سے کم ہے اور پورے جہان سے زیادہ ہے. آئیے موضوع پہ آؤ. اللہ نے کہا ثم جاءکم رسول عظمت والا رسول آ جائے, میرا سونا آ جائے, مزمل کی کملی اوڑھنے والا, تاج تاج والا, یزید زر والا, زہاد چہرے والا, میرا سونا آ جائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تصدیق کرنے والا. ادھر دیکھیے گا اللہ نے کہا میرے نبیو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم نے میرے سونے کے اوپر ایمان لانا ہے, میرے نبی کی نصرت کرنی ہے, ایمان بھی لانا ہے, نصرت بھی کرنی ہے. یہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو ہم انبیاء ترسنا ہے تو آئے مقیم درے بارگاہ تو آئے, تو بدر منیری ہما اختران, تو سلطان ملکی ہما لشکران. اللہ دا پاک پیغمبر, اللہ نے تجھے قائد بنایا, سارے نبیوں کو لشکر بنایا, اللہ نے تجھے چاند بنایا, سارے نبیوں کو ستارے بنایا. توجہ میرے وال, اللہ نے کہا میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو, تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے, نصرت کرنی ہے, ایمان لانا ہے. یہ بات ختم ہونے لگی, میرے اللہ نے پوچھا, علماء کہتے ہیں حمزہ استفہام کا ہے. اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا؟ ابھی اللہ کی پوچھنے کی دیر تھی, آواز آنے لگی تو ایک زبان بولنے لگے, قالوا اقررنا. اللہ ہم نے کیا کیا؟ ادھر آپ رکیں گے, میں سبق روکتا ہوں. مولانا نے بات کی تھی قرآن کی بھی اور سنت کی بھی, اسی کے اوپر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اگر یہاں بیٹھے اچھا تورات سیدنا حضرت عمر کے ہاتھوں میں ہے رضی اللہ تعالی. آپ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو ہی حضرت عمر کو دیکھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصہ آیا, اور صحابہ فرماتے ہیں جب چہرے پہ آثار آتے تو یوں ہوتا جیسے انار کو نچوڑے اور سرخ ہو جائے, اسی طرح اللہ کے محبوب کا چہرہ سرخ. عقیدے کی بات بھی اس کے اندر ہے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جھوم جائیں گے انشاءاللہ. توجہ میری طرف کریں گے. رازدار نبی کون؟ بادشاہ یار غار نبی, یار مزار نبی, ہم سفر نبی, اگلا جملہ ہم راز نبی, یار غار نبی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی, ادھر بھی ادھر بھی, قریب آئے, سیدنا حضرت عمر سے کہا رونے والی رو تیرے اوپر عمر, میرے محمد کا مکھڑا نہیں دیکھتا, میرے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھتا. کراچی کے روشن ضمیروں جو ہی حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے بولے, سیدنا حضرت عمر سائی نے تورات بند کی ہے, یہ عمر کا تھا, ادھر رکھا, ادھر دیکھیے گا. میرے محبوب کی خدمت میں آئے, ہاتھ جوڑنے لگے, بولنے لگے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین
باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے محبوب اللہ کے رب ہو میں راضی ہوں, محمد کے نبی ہو میں راضی ہوں, دین اسلام کا راضی ہوں. میں نالج کے لیے مطالعے کے لیے تورات کو پڑھ رہا تھا. توجہ 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 توجہ. حضرت عمر شاہی نے جملے پورے کیے. میرے نبی نے فرمایا عمر جی یہ تورات کس نبی پہ اتری ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم پر. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا. لو کان موسیٰ, سارے بولے نہیں بولتے آپ کہیں گے پتہ نہیں بار بار لفظ کو کیوں بول رہا ہے. چلو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں. اگر آپ کو وعدہ یاد ہو کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرا محبوب میرا سونا نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم نے ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی نصرت بھی کرنی ہے. اب کس نبی کس پیغمبر نے حضور کی نصرت کی بدر میں, احد میں, حنین میں؟ آپ نے بڑی بات کر دیا. چلو آپ کو ترنم پسند ہے اسی میں بات کریں. لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے, موسیٰ کلیم زندہ ہوتے, بولے موسیٰ کلیم زندہ, یعنی اسی زندگی میں دنیاوی حیات میں موسیٰ کلیم ہوتے لما وسعہ الا اتباعی. تورات موٹنے دے, تورات بند کر دے دے, میں محمد کی اتباع کریں دے, میرے پیچھے چل دے. اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے, توجہ میری طرف, وقت ہوتا آگے چلتا, قربان جاؤں یہ لوکانا میرے سامنے آیا ہوا ہے. مولانا عمر فاروق عزیزی صاحب, مولانا عبدالغفور صاحب, کتنے علماء بیٹھے ہیں, قربان جاؤں. قرآن کہتا ہے, توجہ میری بات, عقیدے کی بات ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا. مولانا عثمان صاحب قرآن کہتا ہے لو کان آلہۃ, اگر اللہ کے ماں سوا کوئی الہ ہوتا تو زمین کے اندر کائنات میں فساد ہو جاتا. معلوم ہوا الہ کوئی نہیں ہے. آئیے ختم نبوت کی دلیل بھی دیکھا چلو. میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیون لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوگا تو اللہ میرے عمر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا. معلوم ہوا میرے نبی کے بعد اور نبی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے میرے نبی کے بعد. سارے بولے یہی لو ہے, یہی لو ہے. اگر وہ لو کان مانتا ہے تو اسی لو کو بھی ماننا پڑے گا. اپنی طرح سے نہیں ہے تو قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے, یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے. بات بڑی پیاری ہے. لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے, معلوم ہوا ادھر دنیا میں نہیں ہے, وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے, اس جگہ پہ ہے جس کی نصرت کا قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
طرف آئے عمر جی سوڑا اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے وہ بھی تورات بند کر کے میری اتباع کرتے. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت بھی، کسی اور نبی کی رسالت بھی، کسی اور کتاب کی تلاوت بھی، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کا، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف بھی نہیں، میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت. میرا نبی ہے نبوت میرے نبی کی، اب قیامت کی صبح تک ڈنکا بجے گا تو محمد کی نبوت کا قرآن کی آواز آنے لگی ہے. قربان جاؤ آخر تک بھی، قیامت تک بھی قرآن چلے گا، قرآن کی آیتیں آئیں گی، میرے نبی کے فرمان ہوں گے. پھر کیوں نہ کہو دنیا والوں محبوب کل سونا ختم رسول جتن بھدا گیا رنگ لگا محبوب کل محبوب کل محبوب کل سونا ختم رسول جتن بھدا گیا رنگ لگا گیا. عبداللہ تا چل عبداللہ تا چل دکھیا کا سجور تیرے رب کا قرآن سنے محبوب کل محبوب کل سونا ختم رسول جتن بھدا گیا رنگ لگا گیا. اب قیامت تک قرآن بھی نہیں آئے گا، قیامت تک بیت اللہ کے ساتھ کبھی کوئی گھر نہیں آئے گا، قیامت تک میرے نبی کے مقابلے میں بھی کوئی اور نبی جو آئے گا وہ دوسرا ہوگا، جو دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ چلو قرآن کی آیتیں پڑھ کے تین لفظ میرے ذہن سے آئے زبان میں بول دیے. قرآن کی آیت میں آئے تو مزہ نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر کاملات ما ارسلناک الا کافۃ للناس. کل کوشش کروں گا کہ میں ختم نبوت پہ گفتگو کروں، اور ایسا نہیں کہ کسی کو گالیاں دوں، کسی کو کیا کروں. اشاعت توحید و سنہ والے گالیاں نہیں، اشاعت توحید و سنہ والے قرآن پڑھ کے لوگوں کے عقائد قرآن کیا کہتا ہے. تو عرض کر رہا تھا میرا موضوع یاد ہو میرا موضوع یاد ہو تو کہ میرے نبی کا تذکرہ ذکر چند دن کے لیے محدود، سارے بولے محدود نہیں ہے. میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں تذکرے پہلے عالم ارواح میں آئیے ابراہیم کی دعاؤں میں، جناب عیسیٰ کی بشارتوں میں آئیے سمجھنے لگاؤں. کوشش کروں گا کل اسی کو بیان کرو. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا. ربیع الاول کا مہینہ آپ جم جائیں، یہ بیان نہیں کرتے، چلو ایسے کروں کہ انشاءاللہ جم جائے گا. 9 ربیع الاول کون دس بولیں گے. حوالہ موجود میں نے موبائل میں رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھے بتاؤ. 12 وفات 9 ربیع الاول، بلکہ اس سے پیچھے چلتا ہوں قربان جاؤں. علماء لکھتے ہیں رشتے آسمانوں پہ جڑتے ہیں، زمین پہ فیصلے ہوتے ہیں. عبداللہ کا رشتہ اما آمنہ سے جڑا. عبداللہ کا مانا اللہ کا بندہ، آمنہ کا مانا امن والی. رشتے جڑے اللہ کی قدرت کے قربان جاواں. میرا محبوب اماں کے پیٹ میں آئے، ابا کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا، دنیا کو بتایا کہ میں اپنی دنیا کو پیغام دیا کہ پالنے والا میں ہوں. الحمدللہ ہے رب العالمین. چلو ساتھ ساتھ جوڑتا چلو جاؤں نا تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائے. ہاں جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا، ابا کا سایہ سبحان
پال لیا، دنیا کو بتایا پالنے والا میں ہوں جس کا میں خود سہارا ہوں، اسے سہاروں اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ربیع الاول کا مہینہ آیا، صبح سویرے کا ٹائم آیا، وہ وقت آیا، میں تہجد کا وقت اور ٹائم تھا، شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہواؤں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق سے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بدلا کو تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، فرما کیوں نہ کہوں دنیا والوں احسن حسن کلم تارکت عینی واجمل من کلم پری جنسا لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ کل پڑے گا سلطان العارفین صاحب آپ کو کس نے کہا یہ نبی کو نہیں مانتے، کسی نے کہا علی کو نہیں مانتے، کسی نے کہا حسین کو نہیں مانتے، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، نماز پڑھ کے آیا ہوں اور باعتماد سٹیج پہ بیٹھا ہوں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسن و حسین ہے، حسن و حسین، لیکن مانتے ایسے ہیں جیسے رب کا قرآن کہتا ہے حضور میرے عربی محمد کا میٹھا فرمان۔ آئیے سن ایمان پیدا ہو جائے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق ان لا يخلق افلک شموس الاولین شمس ابدا اللہ قلبك لا تغرب انك شمس الملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهم كوكب احسن منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آئیے قربان جاؤ، حضرت حسین کہتے ہیں سونی ادا سردارا بابا محمد پاکا حسن من کلم ترکت عینی، ایسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سید صدا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس دور میں میں ہوتا تو میں حسین سے کہتا حسین یوں کہہ دے حسن من کلم ترکت عینی، کسی کے بھی آپ نہیں دیکھا۔ اگلی بار سنیے گا یہ گان تازہ ہو جائے، اجمل من کلم تلد النساء، ایسا اجمل تو جمیل تو سونا کسی ماں نے جڑیا کوئی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے گا یہ میرا عقیدہ ہے، میری جماعت کا عقیدہ ہے، میرے علماء کا عقیدہ ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، میرا محبوب بے عیب، میرا محبوب، سارے بولے میرا محبوب، سارے بولے میرا محبوب، میرا نبی، سارے بولے میرا نبی، قرآن لا ریب ہے، صاحب قرآن بے عیب ہے۔ یہ تو ان کے موضوع میرا آگے والے بیان کرے، ٹھیک ہے؟ چلیے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے میرے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب جی میں یوں کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسن کہتے ہیں کیسے
جس طرح تو نے اپنے رب کو کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو نو بنایا، ابراہیم کو بھی بنایا، یوسف کو بھی بنایا، یوسف کو بھی بنایا، یوسف کو بھی بنایا، یونس کو بھی بنایا، حزقیل کو بھی بنایا، ایوب کو بھی بنایا، کسی سے نہیں پوچھا۔ پتہ نہ لگا نا یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت حسان کی بات کروں اپنی طرف سے کا اللہ کا گویا کہ تخیل ہے، جس طرح تو نے اللہ سے کہا ویسے اللہ نے تجھے کیا مطلب یہ مطلب بیان کر کے آپ کے اوپر تھوڑا کر تاکہ کل آپ آئیں پھر آگے سنیں انشاءاللہ۔ کل کی سیرت اور ختم نبوت پہ تھوڑی انشاءاللہ کوشش کروں گا، بات کروں گا قرآن کی دلائل سے، قرآن دلائل، کیونکہ وہاں خاتم الانبیاء کا اشتہار کا لفظ ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، جس طرح تو نے اللہ کو کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے۔ مولانا عمر فاروق قدیری صاحب ماشاءاللہ، مولانا عبدالغفور صاحب، جتنے علماء بیٹھے ہیں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، ایک عاشق کی زبانی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ چلو دو باتیں کرتا ہوں، جھومیں گے انشاءاللہ اور یاد کریں اگلے سال تک۔ ہاں میں دلیل سے بات کروں گا، نہیں ہاں میں استاد حضرت مولانا مفتی محمد خان جاگروی زید مجدہ کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں۔ میں اپنے والد کے والد گرامی رحمہ اللہ کے بعد اپنا جو کچھ سمجھتا ہوں اپنے استاد کو سمجھتا ہوں، مفتی محمد صاحب کو، ان کی بھی دعا کیا کرے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علم کا سمندر ہے، اگر کسی نے متقی زندہ جاگتا دیکھنا ہو تو سارے استاد نے دیکھے۔ توجہ کیا مطلب؟ آئیے تو نے اللہ کو کہا، توجہ دلیل اللہ میرا چہرہ ایسے بنا اگر میں اوپر دیکھوں تو قبلے پھیر دے لے۔ ادھر دیکھے اللہ میرے ہاتھ ایسے بنا اگر وہ انگلیاں پانی کے پیا چل جائے تو پانی سے فوارے میرا مولا۔ آئیے عاشق کی زبانی، میرے پاؤں ایسے بنا اگر میں آج چلوں جبریل لے جائے سدرۃ المنتہا پہ رکے میرے پاؤں ایسے کہ اوپر چلے جاؤں جو اور بات اللہ میری انگلیاں ایسی ہوں کہ اگر محمد اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے کیسا میں دکھی آئی چند چلو کسے تینوں عید کرائی اس آخیا میری زندگی وچ ایک رات ہو گئی ملک عرب کی بھلتی تے ایک سہولے انگلی ہلائیے او بھی انگلی نال اشاریہ دے میں تب کے عید منائیے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین